دہن پہ کتنے پیچھے ہے یہ سمجھ لیا کرے. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے. ایک آدمی روٹی کھا رہا تھا تو لوگ نے صحابہ کو پوچھنے لگا کہ دیکھیے یہ بندہ رمضان میں روٹی کھا رہا ہے کھلے عام. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مسافر ہو. ذرا بولیے, ذرا زور سے بولیے. So it is very important for the Muslim, for the believers. آپ لوگوں کے بارے میں اچھے خیال رکھو. آج اس امت, آج اس قوم اچھے خیال رکھنا بھول گیا ہے. آج مسلمان اپنے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا. آج مسلمان اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھ سکتا. اس وجہ سے اس دھرتی میں, اس ملک میں آج ہمارے لیے لوگ اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ دہشت گرد نہیں ہو. آزمی صاحب ابھی بتا رہے تھے, میں بھی بتا رہا تھا بھائی ایسے شور کرو گے تو لوگ بولے گا بم پھوڑ رہا ہے. وہ بھی بتا رہے کہ بھائی اتنا آواز مت کر, بم پھٹ رہے گا. کیونکہ سوچ, آپ جب اونچا سوچتے ہو تو آپ کا سوچ ملنے لگتا ہے. کہنے لگے کہ اے صحابہ رسول یہ بندہ روٹی کھا رہا ہے رمضان میں, آپ کچھ بولو. آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مسافر ہو, یہ پازیٹیو وائبریٹ ہے. وہ روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے, لیکن تم کیوں بولو گے کہ وہ بے روزگار ہے؟ تم اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو. اے ایمان والو, برے خیال مت رکھو, زن مت پیدا کرو, شک پیدا مت کرو, لوگوں کے بارے میں برا خیال نہ رکھو. اے مسلمانوں, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم مسلمان ہو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. بس تم اللہ کے راہ پہ آ جایا کرو, گوٹا دنیا تمہارے قدم کے نیچے آ جائے گا. زور سے بولو, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, ہم اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. بس ہمیں یہ چیز پہ ایمان لانا ہے. اور اللہ پہ کیسے ایمان لائے جائے؟ اچھے خیال رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اچھی باتیں کیا کرو, اچھی باتیں کیا کرو. ہم آج اچھی باتیں کرنا بھول گئے ہیں. لوگوں کے بارے میں غلط کہنا آج ہمارے عادت اور خصلت میں بن گیا ہے. ابھی ملتے ہیں, بھائی تم جیسے کام کیا نہیں, ارے تم اتنے اچھے لوگ ہو, اور نکل کے کہتا ارے کیا ہے لوگوں کا پیسہ مان لیا. ابھی آپ نے سامنے کہا کہ بھائی تم اچھے لوگ ہو, اچھے کام کر رہے ہو, پھر پیچھے جا کے کیوں کہہ رہے ہو؟ یا تو اس کو کچھ مت کہو. میں نے آج شروع سے بتا رہا ہوں کہ منافقت کے جو علامات تھے وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جس طرح سے ڈرنا چاہیے. عمر ابن الخطاب کو دیکھو, ہمارے بیچ میں لیڈر ہیں, پولیٹیکل لیڈر ہیں, سوشل لیڈر ہیں. لیڈر بننا چاہتے ہو تو اسلام کے لیڈر کو دیکھو, ان کے اعمال اپنے زندگی میں لاؤ. امیر المومنین عمر ابن الخطاب دوڑ رہے ہیں دھوپ میں, پیچھے 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 علی المرتضیٰ شیر خدا. اے امیر المومنین بھاگ کیوں رہے ہیں, ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ اے علی, ایک بکری کے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, ایسے کیسے ہوگا کہ آپ ایک مسلمان کے لیڈر ہوتے ہوئے ایک زمین میں اکیلے دھوپ میں دوڑ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا کا بچی, بکرا کا بچہ کھو گیا ہے. امیر المومنین علی المرتضیٰ کے جواب میں کہنے لگے, عمر کہنے لگے کہ اے علی سن لیا کرو, اگر مدینے کے زمین سے مجھے فرات تک پہنچنا ہے اور ایک بکری کے بچے کی وجہ سے میں ڈھونڈوں گا, لیکن اللہ کے دن, قیامت کے دن میں یہ چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ اللہ مجھے یہ سوال کر لے کہ عمر تمہارے زمانے میں, تمہارے وقت میں ایسا کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا کہ بڑھیا کا بکری ہو گیا اور تم آرام کرتے رہے. اے عمر کیسے ایسے ہو گیا؟ آج ہماری زندگی میں یہ سارے کمی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے زندگی میں صحبت کو ختم کر دیا. آئی ایم کنکلوڈنگ مائی اسپیچ. یہ سارے اچھائی ہمارے زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے زندگی میں صحبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے صحبت میں مل جاؤ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہ جاؤ. یہ اچھے لوگ آپ پیر صاحب کہہ لو, آپ حضرت کہہ لو,
اب امیر کہہ لو، اب شیخ کہہ لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جوانوں یہ مت کہو کہ میں اسلام سمجھ چکا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کے قرآن کافی ہے اور کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا بند کر دیا کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے کافی تھا تو اللہ باری تعالیٰ کا قول کیوں آیا کہ کنوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا ضرورت اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنا؟ صحبت کیا ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں صحبت کیا چیز ہے اور صحبت میں کیا ملتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ صحبت میں کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کیوں جانا؟ آؤ دیکھو میرے پیارے، مسجد نبوی ہے، بڑھانا ہے مسجد نبوی کو، کھجور کا درخت ہے، سوکھا ہوا کھجور کا پیڑ پودا، استان حنانہ، لوگ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹیک دے کے آرام فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ مسجد بڑھایا گیا اور اس کو ہٹا دیا گیا، اور کیا کیا گیا نا، وہاں پہ ایک ممبر بنا دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے چیخنے کی آواز، بچے جیسے اونٹ کے بچی جیسے روتا ہے اسی آواز میں بلند میں رونا ہم نے سننے پایا، لیکن کس سے رو رہا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آقا انعامدار ہمارے حبیب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما رہے ہیں اور وہ کھجور کے درخت میں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جو کہنے والا ہوں اب بات سمجھ لو۔ بیٹا عیسیٰ روح اللہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل عیسیٰ نبی مردے کو زندہ کر دیتے تھے، آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ اگر عالم یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نبی کو اللہ یہ طاقت دیا، عیسیٰ نبی کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، آپ کو اس میں شک نہیں لگتا، آپ کو اس میں ایمان خراب ہونے کا کوئی سوال نہیں آتا، آپ کے عقیدہ اس میں برا نہیں ہوتے۔ لیکن اگر مولانا کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر نبی کے فضیلت میں ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ چاہتے تو مردہ کو زندہ کر دیتے، آپ کہہ رہے ہو شرک ہو گیا۔ آؤ دیکھے پیارے، دیکھ لو، ارے عیسیٰ روح اللہ تو مردہ کو زندہ کو مردہ کرتے تھے، مر گیا ہے 1 گھنٹہ پہلے، مر گیا ہے 1 دن پہلے، 3 دن پہلے بڑھیا مر گئی ہے، 3 دن بچے کو لے کے بڑا ہوا ہے، اے نبی عیسیٰ میرے بچہ 3 دن مر گیا ہے، زندہ کر دو میں ایمان لے آؤں گا۔ زندہ 3 دن، اس سے پہلے اس کے اندر روح تھی، اس سے پہلے وہ زندہ تھا۔ اور یہاں پہ سوکھے ہوئے درخت، سوکھا ہوا کھجور کا درخت، نہ تو بولتا تھا نہ تو اس میں جان تھی، کچھ نہیں ہے۔ آقا آئے اور اس درخت میں ہاتھ لگائے، اور جس طرح سے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں، بچے کو سمجھا دیا کرتے ہیں ہم، اسی طرح آقا نے سمجھایا کہ اے درخت کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، ہر چیز کا اپنا زبان ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اپنے زبان پہ تسبیح پڑھتا ہے۔ سلیمان نبی چیٹی کے ساتھ ان کے زبان سمجھتے تھے، چیٹی اپنے زبان سے سلیمان نبی سے بات کیا کرتا تھا، شیر اپنے زبان سے، ایسا نہیں کہ سلیمان کو اب سلیمان نبی کے زبان سے بات کیا جاتا تھا، نہیں، اپنا زبان وہ کہتا تھا، چڑیا اپنے چوں چوں آواز سے نبی سلیمان سے بات کرتے تھے، نبی سلیمان علیہ السلام کو وہ سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہمارے نبی اپنے زبان میں بات کہہ رہا ہے، اپنے زبان سے بات کہہ رہے ہیں، اور آقا کا فرمان ہے اے درخت جا تجھ پہ جان دیا گیا، کیونکہ ہمارے حبیب تیرے طرف خطاب کر دیا ہے۔ ذرا زور سے بولیے، نعرہ تکبیر۔ اے نبی، اے کھجور کے درخت جواب دو، نہیں تمہارے اس زبان سے نہیں جس زبان سے تم ہمارے تسبیح پڑھتے ہو، اے پودا اس زبان سے نہیں، اے درخت اس زبان سے نہیں جس زبان سے تم میرا نام لیتا ہے، اسی زبان سے جواب دے، تاکہ میرے حبیب کے ساتھ لوگ میرے حبیب صحابہ رسول بھی دیکھ لے، اور آتے وقت تا قیامت تک ایمان والوں کا یہ ایمان بن جائے کہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، نسبت ٹوٹ رہی ہے، نسبت ٹوٹ رہی ہے۔ آپ اس پہ آرام فرماتے تھے، آپ کے ہمارے لوگ
ہمیں ہٹا دیا گیا, یہاں پہ آپ کا ممبر بنا دیا گیا, اب تو آپ ہم پہ آرام نہیں فرمائیں گے. میرے پیارے, آج میں عظمت رسول نہیں بیان کر رہا ہوں, آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں نسبت کی ضرورت کیوں ہے, کیوں ہمیں نسبت کی ضرورت ہے. اے بومبے والوں, ایسے کہا مت کیا کرو کہ ہم کافی ہیں قرآن اور سنت سمجھنے کے لیے. تم یہ کہا کرو کہ ہم قرآن اور سنت پہ چلیں گے, اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آیا ہم اس لوگوں کے نسبت پہ چلیں گے جن کو قرآن اور سنت سمجھ میں آتا ہے. نبی کا فرمان ہے, چلو کیا چاہتے ہو, یہیں پہ رہ جاؤ یا پھر میں دعا کرتا ہوں یہاں پہ تمہیں دفن کر دیا گیا, یہاں پہ تمہیں دفن کر دیا گیا, وہاں پہ جنت پہ تمہیں لگا دیا گیا. قیامت کے دن ہر جنتی, میں بھی تمہارے درخت سے کھجور کھاؤں گا اور جنتی بھی تمہارے درخت سے کھجور کھائے گا. جو سے وہ سوکھا کھجور کا جنت مل گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کے نام سے جوڑنے سے کہ جنت مل جائے گا تم کو. اے لوگوں, نسبت, آج بمبے والوں نسبت کی ضرورت تم کیوں نہیں لیتے ہو. کل میں ہوگلی میں ایک جگہ پہ تھا, کھانا کول, ایک جگہ دھاپ دھاڑا بول کر ایک گاؤں پہ تھا, وہاں پہ کئی سارے طریقے کے فرقے کے لوگ تھے. میں ان کو وہی سمجھا رہا تھا, میں ان کو پوچھ رہا تھا کیا بس اتنا کافی ہے کہ میرے لیے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, کیا میں یہ نہیں کہوں گا یہ درخت والا چیز, کیا میں یہ نہیں کہوں گا نسبت اسلام پہ نہیں ہے. آپ کتے کے بارے میں جانتے ہو, کتا اچھی چیز ہے, جانور, بڑے لوگوں کے چوچلے کی چیز ہے, امیر لوگوں کے بستر پہ سوتا ہے, لیکن میرا آقا کا فرمان ہے کہ یہ نجس ہے, یہ ناپاک ہے. ہم نے کتے سے دور رکھ دیا اپنے نسبت کو, لیکن یہ کتا جس کو اسلام نے ناپاک بتایا, یہ کتا اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف سے نسبت جوڑ دیا. اللہ نے اپنے ولی کے, اپنے محبوب کے نسبت کی وجہ سے کتا کو جنت دے دیا. جوڑے بول بننا نسبت. بھائی گلشن کے بنگلہ میں بول دیجئے, نسبت وہ چیز ہے, سمجھ وہ چیز جو آپ کو قریب کرتا ہے اور ایک چیز سے. میرے پیارے, اس طرح سے اگر دیکھا جائے نبی یوسف کے وقت کی نسبت کو اگر لیا جائے, میرے وقت کی قلت ہے لیکن میں چاہتا ہوں یا تو اگلے سال کبھی بھی اگر موقع ملے مغرب کے بعد میرا بیان رکھ لیا جائے, مغرب سے لے کے عشاء تک مسئلہ امام چلو, ورنہ کیا ہے کہ یہ بریک ہمیں بہت پریشان کرتا رہتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے, میں ایسا نہیں کہ میں آبجیکشن کر رہا ہوں, یہ جو چیز ہو رہا ہے یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ترتیب تھوڑا بدلنا ہے. اگر موقع ملے میں مشورہ دوں گا, لیکن آخر میں ہو نسبت کو قائم رکھیے. نسبت رکھنا ضروری ہے. اس طرح سے نسبت, اگر اللہ والوں سے آپ نسبت رکھتے ہو, اللہ والوں کی نسبت آپ کو کامیاب کرے گا. کل میں پوچھ رہا تھا, ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت شریعت کے باہر کیا ہے. اللہ والوں شریعت کے خلاف کہتے ہیں, اللہ والوں سے جاتے ہیں, کسی مزار میں جاتے ہیں تو کسی عالم کو جو حرام ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, اہل سنت والجماعت حرام کے خلاف ہے, اہل سنت والجماعت نماز پڑھتا نہیں, ایسا لوگوں کو غلط صحیح نہیں کہتا, لیکن سمجھنے والی بات ہے نسبت اگر صحیح لوگوں کا نسبت ہو وہ آپ کو جوڑتے نہیں ہیں. لالٹو بھائی وقت ہو گیا, ختم کر دوں, چلے کوئی مشکل نہیں, آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نا. میرے پیارے عزیز, نسبت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. میں نے پوچھا کہ بھئی نسبت کیا ہے. جناب صادق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, ইউটিউবে আছে যে ইউটিউব চ্যানেলটা দেখো, ভিডিও চলে এসছে আবার কি. اچھا سنیں بھائی, اچھا یہ میں تھوڑا سلام اسلام پڑھ لوں, دعا لاسٹ میں ہوں. আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা প্রত্যেকে বসবেন, তাবাররুক দেওয়া চলবে, বায়ানও চলবে, তাহলে একটু সময় পেয়ে যাবো না আলোচনা করতে, ঠিক আছে? একটু তাবাররুক দেওয়া চলবে আর আলোচনা চলবে. আপনারা একটু মন দিয়ে কমিটি দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা
सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले। ये হ্যালো, আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনারা সকালে পজিশন দেবেন আর আমাদের যে তাওয়ারকের ব্যবস্থা আছে সেটা আপনারা বিতরণ করবেন। আর যতক্ষণ না তাওয়ারক বিতরণ হয় কাউকে চেয়ার থেকে উঠতে দেবেন না। আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার তারা পজিশন নেন, পজিশন দিয়ে আপনারা তাওয়ারকের বিতরণ করা শুরু করুন। ভাই আমরা প্রত্যেকে তাবারুক নিয়ে বসবো, আখেরি মোনাজাত হবে, দোয়া আমাদের জিন্দগিকে বদলে দিবে। আর দোয়া মুকুল ইবাদত, দোয়া আমাদের জীবনকে বদলে দিবে। আমি মুসাফির আছি, আপনারা অনেকে মুসাফির আছেন, দোয়া চাইবো আমাদের খায়ের জন্য। আপনি দোয়ার आगे बेरिए जाबेन, 10 मिनट पहले निकल जाओगे, 10 मिनट बाद जाना है। और यही लड़ाई है हमारा। शैतान आपको ये वसवसा देगा कि भाई तबरुक मिल गया चलो निकल जाते हैं, 10 मिनट पहले जाके आपको ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इज्तिमा रहना, जमा रहना, यही हमारे खूबी है और हम इसको तोड़ दिए। हजरत जनाब अल्लामा सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अल्लाह वालों के समझने के लिए फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, ए लोगों अल्लाह वालों के अपने मीजान से अल्लाह वालों को मत तोला करो। अगर आपके मीजान 10 किलो का मीजान है, मुदी দোকানের যে মিজান 10 কিলো वाला जो মিজান है, দাড়ি পাল্লা যে আছে ওতে আপনি 100 কিলোর ওজন মাপতে পারবেন না। পারবেন? মুদি দোকানের 10 किलो दाढ़ी पल्लाते 100 किलो मापा जाए ना। अल्लाह वालों को नापने के लिए अपने मीजान पे अल्लाह वालों को मत तोला करो। अल्लाह वालों को मीजान पे तुम बैठ जाओ और देखो फिर तुम्हारा वजन कुछ नहीं है। যে 100 টনের 200 কিলো 500 কিলো দাড়ি পাল্লাতে আপনি একটা 50 গ্রামের বিস্কুটের প্যাকেট রেখে দেন, দাড়ি পাল্লা नामबे नहीं। इसलिए फरीदुद्दीन अत्तार का कौल है, ये लोगों अल्लाह वालों से मिलने से अल्लाह वालों के तोल पे मीजान पे बैठ जाओ, उनको अपने मीजान से मत तोला करो। हमारा अफसोस ये है कि हम खुद को तोलते रहते हैं। अरे वो ने ये कह दिया, किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आलिम आया, हजरत आपका मुरीद बनना है, आपके हाथ में मुरीद होना है। और आपने कहा बेटा तुम मुरीद नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम शरीयत के नजर से मुझे देखोगे और तुम ये चीज हमारे आमाल तुम्हें समझ नहीं आएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब इमाम साहब तो बोलेंगे हजरत आप तो सबको बिदाती बना दे रहे हो, हमारे भाई हैं इसलिए इमाम साहब का बात बता रहा हूँ। ऐसे सोचने वाले कई लोग हैं कि अरे भाई सूफी तो इस्लाम में है ही नहीं, पीर साहब लोग, ये सुन्नीत वाले, ये तसव्वुफ वाले, ये सूफी वाले तो इस्लाम का गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे सूफी को समझने के लिए, सूफीज्म को समझने के लिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूफीज्म, आप सूफीज्म को समझा करो। आओ कुरान में देखते हैं, जिस कुरान को तुम कहते हो कि कुरान अपना जिंदगी बनना चाहिए, उस कुरान में अल्लाह के सूरह कहफ को देखो। नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके पास शरीयत है, जिनके पास वही है, आ गए हैं कहां? खिजर के पास। खिजर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नबी मूसा मेरे काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे, यू डोंट अंडरस्टैंड माई एक्टिविटीज, हमारे काम को तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। आपका नबी जमाना का नबी, जमाना जिसके शरीयत पे चलता है, वो नबी कहा कि आप मुझे मेरे ऊपर यकीन रखें, मैं साथ में चलूंगा। प्लीज बी साइलेंट, डोंट टॉक, ओनली ऑडियंस कैन स्पीक। आई एम ईगरली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, आप लोग कभी आ जाए बंगाल में, मेरे मस्जिद में आ जाए, फिर समझ में आ जाएगा। बात मत किया करो ना, मैंने आपको सारी चीज अलाउ किया, सब कुछ आपने जो चाहा आपके तरीके से, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट किया कि बात मत किया करो। नबी मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है, ऐ खिज़र हमें आप साथ में ले ले। नबी मूसा के पास वही है, नबी मूसा के पास अल्लाह के किताब है और नबी मूसा चल रहा है। कुरान से मैं बता रहा हूं ना। अभी सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बात कहूंगा तो तुम कहोगे ये पीर साहब लोग सिर्फ अल्लाह वाले के बात कहते हैं, वली अल्लाह का किस्सा सुनाता रहता है। रीड द कुरान, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। आई हैव रिवील्ड यू मेनी गुड स्टोरीज इन द कुरान।
तुम्हें कसस बुरा लगता है, तुम्हें किस्सा गलत लगता है, you don't like the story, but Quran says I have revealed a many good stories in the Quran. Why? Because this is Islam. तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें इस्लाम को समझने के लिए कसस सुनना चाहिए, अल्लाह वालों से मिल जाओ तो फिर तुमको ये कसस समझ में आएगा। आपको सबको पता है नबी मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल, मैं अभी उसमें तफसील से नहीं आ रहा हूँ, बस इतना है समझ ले कि नौका नदी पार हो गया, दरिया पार हो गया और निकले खिज़र अलैहिस्सलाम नाव को तोड़ दिए। मालूम है ना आप लोगों को? अरे पता है ना? मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, बस छोटे से समझा रहा हूँ। जो शरीयत का कहते हो वो समझ लो, वही शरीयत को मैं कुरान से समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा जहन में आ गया है कि अल्लाह वालों को निस्बत गलत है, किसी को मानना नहीं है, पीर नहीं मानना है, गावे शरीफ नहीं करना है। मत करो, लेकिन गलत मत कहो। डोंट डैम केयर इफ यू डोंट फातिहा। मुझे आपको परवाह नहीं है, आप गावे शरीफ करो या ना करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मरने के बाद आपके अमल के हिसाब नहीं देना है, लेकिन आप तो समझ लो जो आप गलत कहते हो क्या ये सही है? नाव तोड़ दिया आपने, नबी मूसा कहने लगे, है नबी आपने ये नाव तोड़ दिया, कैसे ऐसे चलेगा? आपने एक बच्चे का नाव तोड़ दिया जिसने हमारे पास पैसा नहीं लिया। आपने फरमाया, ऐ मूसा मैंने आपको बताया था आप मेरे काम समझ नहीं पाओगे। नबी मूसा कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ खिज़िर मेरे बारे में गुस्सा मत हो जाना, मैं बस अब नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। चलो फिर एक जगह गए, एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक बच्चे को मार दिया। अरे आप इस बच्चे को बगैर वजह से मार दिए, बच्चा था, इसको मार देना सही नहीं था, क्यों मार दिया? मूसा मैंने बताया था कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, ये बयान मैं कुरान से कर रहा हूं, आप लोगों को पता है, मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूं, ये सुना के फिर समझाऊंगा ताकि आपको समझ लगे तसव्वुफ कितना जरूरी है। ऐ मूसा मैंने आपको कहा था कि मत सवाल करना, हजरत गलत हो गया है मेरे बारे में। गए गांव पे, गांव वालों को खाना दो, गांव वाले ढीला मारने लगे, तब भी मारते थे, आज भी मारते हैं, तब भी मारा जाता था, आज भी मारा जाता है। मार खाने की आदत गलत नहीं है, बस रास्ता मत भटको, अपने तरीके को मत भूलो, अल्लाह वालों का निस्बत मत छोड़ो। देखो फिर हर मुसीबत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मुसीबत भी वहां से आता है, हल भी वहां से आता है। हजरत गांव वालों ने ढीला मारना शुरू कर दिया, हजरत यहाँ से फौरन चले, आओ मूसा इस गांव की दीवार टूट रहा है, इस दीवार को तैयार कर दे, इस दीवार को सही कर दे। नबी मूसा गुस्सा हो गए, अरे आप कैसे काम कर रहे हैं, इस गांव के लोग हमें मार रहा है, ढीला मार रहा है और आपने इसका गांव के दीवार ठीक कर रहे हो। मूसा यहीं से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म, मैंने बताया था तुम समझ नहीं पाओगे। सुनो अब अंदर की बात। अल-इल्मु इल्माने, अल-इल्मु इल्माने, फ़इल्मु फ़ी क़ल्बि फ़ज़ाकल इल्मुन नाफ़ि। ऐ लोगों, इल्म के किस्म अक़साम को दो तरह के इल्म कहा गया, एक इल्म अंदर का इल्म है, एक इल्म दिल की इल्म है, एक इल्म क़ल्ब की इल्म है। और ये इल्म को कहा गया बड़ा नफा देने वाला। बेटा तुम कुरान पढ़ो, अलिल्मु अलल लिसान, हदीस पढ़ो, जबान से मैं रूहुल अमीन आज तकरीर कर रहा हूँ। ये इल्म क़ल्ब वाला इल्म नहीं है, ये सिर्फ इल्म लिसान का है जो मैं साबित कर रहा हूँ। लेकिन अगर क़ल्ब का इल्म तुम्हारे पास आ जाए नफा होगा। आका का फरमान है, ऐ मूसा सुनो, उस नाव का जो नाव को मैंने तोड़ा, अन करीब बादशाह जालिम बादशाह का लश्कर आ रहा है, सारे लोगों का नाव को ले रहा है, मैंने टोक दिया ताकि लश्कर जिसका नाव नहीं ले पाए। यू नो ना, गवर्नमेंट किसी को आपका जायदाद को, आपके संपत्ति को क्रोध कर सकता है। गवर्नमेंट मेरा जरूरत है, इसको मैं लूंगा, हो जाएगा। यहाँ अभी मुंबई की नीचे से अभी पेट्रोल निकल गया, सारे गवर्नमेंट तोड़ देगा। तो सरकार नाव ले रहा था, यहाँ से मैं बैठा हूँ।